اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعہ دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی محیط تاریکیوں کو دور کر دیا، بلکہ لہو و لعب اور بدعات و رسومات اور بے سروپا خرافات سے مشق شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و تمکنت، سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا۔ اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت و احترام سے معمور، ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی، ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ پاک کا نمونہ اور ہر حرکت و سکون اس کی سنت مطہرہ کے تابع ہوتا۔ وہ ایک مسلمان کی مکمل زندگی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ صرف دیگر اہل ادیان و ملل کی طرح ہم بھی نبی برحق کے یادگار و تذکرہ کے لیے چند ایام مخصوص کر لیں، پھر پورے سال بھولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی کے جتنے لمحات بھی گزر جائیں وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہیں۔ لیکن کی آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداء روحی ابی و امی کے نام لیوا اور اس کے عشق و محبت کے دعوے دار ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دل نشیں نام پر جو وقتی بے روح محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس کی تصور سے روح تھرا اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی کیسی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ سیرت پاک و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر اس ہڑپونگ، گلگا پاڑا اور طوفان بے تمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ دل کی دنیا تاریک و تباہ ہوتی جا رہی ہے، مگر اس کی فکر سے بے پرواہ بازاروں کے گلی اور کوچے برقی قمقموں سے منور اور خوشنما جھنڈیوں سے سجائے جاتے ہیں۔ 4 اور 6 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس میں گزارے جاتے ہیں، مگر اسلام کے رکن اولی نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ میلاد النبی کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر ننگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا اس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت کا جشن نوروز بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتا ہے، اور قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی زیبائش و آرائش پر صرف ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ محسن کائنات کے عشق مدعیوں، ذرا کچھ تو غور و فکر اور اس سے کام لو۔ وہ دعوی محبت اکثر فریب ہے جو اطاعت و اتباع سے خارج ہو۔ لو کان حبک صادقا لأطعته لأن المحب لمن يحب يطيع۔ تم زبان سے رسول کا دم بھرتے ہو، مگر تمہارے طور طریقے اور اعمال و اشغال تعلیمات رسول ہدایات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہیں۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں جبکہ نبض ڈوب رہی تھی اور نزع کا عالم طاری تھا، تمہیں نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے اختلاط تو بڑی چیز ہے، ان کی جانب نظر اٹھا کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ایمان کی ہلاکت قرار دیا تھا۔ بیجا اسراف و فضول خرچی سے تمہیں بعد رہنے کی مؤکد ہدایت فرمائی تھی، لیکن آج انہی کے نام پر ان جلوسوں اور مجلسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے روکا تھا۔ خدا را ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تم ہو کہ ان سطحی استعمال اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت، سرمایہ اور وقت کو برباد کرتے ہو، اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اپنے ہاتھوں خریدتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام پورا کرنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبْهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی سے
زندگی بسر کرائیں گے، یہ دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ ان آیات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنے اعمال و اخلاق کے ذریعہ اپنے آپ کو مورد آفات اور مستحق عذاب بنا رہے ہیں، یا دنیا میں حیات طیبہ راحت کی زندگی، آخرت میں اجر و ثواب کے لائق بن رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح من اخلص قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقة مستقیما وجعل اذنه مستقیما وعینه ناظرة۔ الحدیث رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اپنے دل کو کفر و شرک اور نفسانی رذائل سے پاک و صاف کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنا لیا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان و سکون ملنا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ اپنی برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اپنے آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ قرآن و حدیث میں یہ مضمون بارہا مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اور اس کے پاک رسول کی اطاعت میں منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہی محبت رسول کی کسوٹی اور معیار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دیجئے اگر تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ بغیر اتباع الہی کے دعوی محبت خود فریبی ہے، بلکہ اگر بغور دیکھا جائے تو یک گونا مذاق ہے اور استہزاء ہے۔ نعوذ باللہ من۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ کی اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول کی صحیح مخالفت کرتے ہوئے یہ میلاد النبی اجلاس اور جلوس ہمیں فلاح و کامیابی کی جانب لیے جا رہے ہیں، دنیا آخرت کی ناکامی و خسارے کی جانب صلاح عام ہے یاران نقطہ دل داں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔